تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ اگر فتوے سے فتوہ ٹکرا جائے عمل رسول سے کہ حمزہ کا ماتم کیا، جعفر کا ماتم کیا، حسین کی زندگی میں حسین کا ماتم رسول اللہ نے کیا، اور کوئی کہے نہ کرو، تو اب ہم سیرت رسول کے آئینے میں دیکھیں گے، ہم کوئی آنکھیں بند کر کے اندھے تھوڑی چلنے کہ 4 فقہ ہیں تو چلتے چلی جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب عقلی مذہب ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے بتائے کہ عمل رسول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد جو عمل کر گئے ہیں، اگر اس کے خلاف فتویٰ آ جائے گا تو پھر ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، پھر ہم اور کہیں اور رجوع کریں گے۔ ایک وقت میں ایک مجتہد تو ہوتا نہیں، حدیث یہ ہے ایک وقت میں 10 مجتہد رکھیں گے۔ میں نے ایک مجتہد سے ایران میں پوچھا کہ ایک وقت میں 10 عالم کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر ایک ہو تو خدائی کا دعویٰ کر دے۔ رکھتے ہیں 10 برابر کے 10۔ آیت اللہ خمینی بھی ایک ہی وقت میں، آیت اللہ خوئی بھی ایک ہی وقت میں، شریعت مدار بھی ایک ہی وقت میں، سیستانی بھی ایک ہی وقت میں، آقا حکیم کا خاندان بھی ایک ہی وقت میں، آقا مرشی بھی ایک ہی، آقا گل پائگانی بھی ایک ہی وقت میں، آراکی بھی ایک ہی وقت میں، پائے کے بڑے بڑے 10 علماء موجود، تاکہ کسی کو ایک بات میں تکلف ہو، فتویٰ دیتے تو وہ دوسرے سے پوچھے، دوسرا تیسرے سے پوچھے، اور باقاعدہ 10 بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کہنا ہے۔ اور روئے زمین علماء سے خالی نہیں ہے، کون کہاں چھپا ہوا ہے، اور یہ طے ہے کہ 313 اسی زمین سے اٹھنے ہیں تو وہ مجتہد سے کم تو نہیں ہوں گے، تو 313 یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں جنہیں 12ویں امام کے لشکر میں جانا ہے، اس میں قطب بھی ہیں، اس میں ابدال بھی ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی علم کا مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہے، علم کا مسئلہ سلجھا ہوا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم فقل، جب علم آ گیا تو جھگڑا کیسا؟ علم آنے سے پہلے جھگڑا ہوتا ہے، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا۔ علم موجود، جب علم موجود ہے تو آخری لمحات کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے کہ بھئی تمہیں جانا ہے اسامہ کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ جانا ہے، اسامہ کو علم دے دیا سرکار نے، اپنے ہاتھ سے دے دیا، اور کوئی یہ اعلان نہیں کیا کہ کل علم دوں گا، وہ موقع جا چکا، وہ موقع جا چکا، وہ کچھ اور مسئلہ تھا، وہ علم دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، یہ علم دیا جا رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، اور دے کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امت اس علم کے نیچے جمع ہو سکتی ہے یا نہیں، اور امت دیکھ رہی ہے کہ سرکار انتظام کر رہے ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے، بار بار اٹھ کر ممبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے باہر یہ لشکر جمع ہو جائے، چلا گیا لشکر، کیمپ لگ گئے روانگی کے کہ جلدی جلدی کیمپ میں پہنچو تاکہ وہاں سے مارچ کرے لشکر، پرچم لگا دیے گئے، پرچم لہرا رہے ہیں، شہر خالی کرو، یہاں کوئی نہ ہو، سب وہاں جاؤ۔ اسامہ بھی گیا لشکر لے کر، پھر صبح نماز پڑھانے سرکار آئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے لیے کہا تھا سب جاؤ، تو جو نظر اٹھی یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، یہ نہیں گیا، بلا اس کو، تم سے کہا تھا جانا ہے جیسے اسامہ میں، جیس کہتے ہیں لشکر کو، جیسے اسامہ میں، تاریخ نے جیسے اسامہ لکھا ہے، گئے تم جیسے اسامہ میں، وہ سرکار بہت تیاری میں تھا، نکلو جلدی، شہر سے باہر نکلو، ہمارے حکم کے خلاف اس باؤنڈری میں کوئی نہیں رہ سکتا، جو شہر مدینہ میں رہے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا جلدی 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 سب نکل گئے، گھبرا گیا سرکار، غصے میں جلال میں جانا ضروری، اب
بار بار کہلوا رہے ہیں سرکار روانہ ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ، اسامہ لشکر لے کے آگے بڑھو، کوئی واپس نہیں آئے، کوئی شہر مدینہ میں نہیں بیٹھے، کسی گھر میں کوئی مرد نہ رہے، سب اس لشکر میں جائیں۔ تو لفظ پیغمبر کی کوئی قیمت ہے؟ ہمیں یہ بتا دو۔ غدیر کو چھوڑ دو، اس میں اہل بیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر علی کو بھیجا جا رہا ہوتا تو پھر غدیر والا جھگڑا تم یہاں کھڑا کرتے۔ علی نہیں جا رہے، حالانکہ علی کے بھائی مارے گئے ہیں جعفر۔ حق ہے رسول کو کہ اپنے بھائی کے انتقام کے لیے سگے بھائی کو بھیجیں، لیکن باپ اور بیٹے کے مسئلے کو رکھ کر رسول نے بتایا کہ بھائی بھائی کی وراثت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو باپ اور بیٹے کی وراثت سمجھ میں آئے کہ بیٹے کو حق ہے کہ قصاص اپنے باپ کا لے۔ تو اب جا رہا ہے بیٹا باپ کا قصاص لینے رومیوں سے، تم جاؤ اگر لا الہ کہا ہے تم نے، اس لیے کہ حکم اللہ ہے کہ یہ جائیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم آیا لشکر جلدی بھیجیے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر وہی لوگ نظر آئے، اب تک نہیں گئے، لشکر آگے نہیں بڑھا، اب یہ آخری لمحات گزرے جا رہے ہیں، ارے وفات کا دن قریب آ رہا ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تیسری تقریر ہے، اور روز کی تقریر میں وفات قریب آئے گی اور قریب کا لمحہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یعنی فاصلہ نہیں، آخری لمحات آپ سمجھ نہیں رہے کیا ہوتے، اب چلے اور اب چلے، یہ ہیں آخری لمحات۔ اور اس میں یہ فکر ہے سرکار کو آخری لمحات میں کہ لشکر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، جا کیوں نہیں رہے۔ اب جب دیکھا کہ لوگ اس کے باوجود لہجہ بدل گیا، جلال آ گیا، تو اب منبر پر آ کر کہا کہ جو آج لشکر اسامہ جیسے یہ حدیث پیغمبر ہے، شیعہ سنی سب نے لکھی، انکار نہیں ہو سکتا اس حدیث پر، سب نے لکھا، ہر کتاب میں لکھا۔ آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پر لعنت ہو۔ آج جو جیسے اسامہ میں نہ جائے قیامت تک اس پہ لعنت ہوگی۔ نکال دو حدیث، نکال دو، پیغمبر کے لفظ کی قیمت ہے یا نہیں یہ بتا دو۔ یہاں کیا معذرت لکھنی ہے؟ معذرت جاؤ، میری طبیعت کی خرابی سے اہم اس لشکر کا جانا ہے۔ اور اگر سرکار کی طبیعت کا اتنا خیال تھا تو سرکار کی طبیعت جب ختم ہوا سلسلہ تو پھر کہاں چلے گئے تھے؟ تو بس ریسرچ کر ڈالو، اے پڑھے لکھے مسلمانوں، ریسرچ کر ڈالو کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے آخری لمحات میں، کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا، ابھی آگے پڑھتا ہوں، سرکار کی زندگی میں یہ لشکر نہیں گیا۔ تو سرکار کی اس حدیث کی قیمت ادا کریں مسلمان کہ جیسے اسامہ میں آج جو نہ جائے، یہ آج کا لفظ ہے، الیوم اکملت لکم، آج وہ بھی ایک آج تھا، ایک آج یہ ہے، اس آج میں ولایت کا اعلان تھا، اس آج میں لعنت کا ہے۔ اب جو نہیں گیا مجھے نہیں پتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو میں کیسے ٹیلی کیسے کروں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ریسرچ کرنے والے تو پتہ نہیں کیسے ثابت کریں گے، لیکن اس وقت میں کیا کروں، میرے لیے مجبوری ہے۔ اب میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو آپ پھر حل کر لیجئے گا۔ وہ 2.5 لاکھ لوگ جو غدیر میں تھے، اگر وہ 2.5 لاکھ لوگ مدینے آنے کے بعد علی ولی اللہ کا اقرار کر لیتے تو جیسے اسامہ کے 2.5 لاکھ